السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اس کے ممنوع کی ایپیسوڈ نمبر 2. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ناول پہ ریویوز ضرور دیجیے گا. آپ لوگ ریویوز دیتے ہیں تو موٹیویشن بڑھتی ہے. تو موٹیویشن اگر چاہتے ہیں کہ مجھے موٹیویٹ کریں تو لازمی ریویو دیا کریں. اچھا، ڈیلی آپ کو 2 ایپیسوڈس ملیں گی اس کے ممنوع یعنی عشق الممنوع کی. عشق الممنوع دوپہر میں ملے گا آپ کو 2 بجے، اور روزن زندہ کی 2 ایپیسوڈس آپ کو ملیں گی رات میں 9 بجے. تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ڈھیر سارے ریویوز دیجیے گا. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ناول کا نام ہے اس کے ممنوع یعنی عشق الممنوع. ایپیسوڈ نمبر ہے 2. رائٹر ہے اس کی رقص بسمل. ہلکا سا دھکا لگنے سے ماوا سنبھل نہ سکی اور پیچھے جا کر زمین پر گری. غصے اور خفت کے احساس سے چہرے کا رنگ سفید سے بدل کر سرخ ہو گیا، جیسے خون نچڑ رہا ہو. کونیاں، ہاتھ اور گھٹنے اچھے خاصے چھل گئے تھے. لباس بھیگ کر چپچپا سا ہو گیا تھا. دوپٹہ بھی وجود سے مکمل چپک گیا تھا. بال بھیگ کر الجھ سے گئے تھے، ان سے پانی بوند بوند ٹپک رہا تھا. سردی سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے. اس نے غصے سے ایک نظر کالی گاڑی اور دوسری نظر ہان کی طرف دیکھی، جو اسے گرا ہوا دیکھ کر بے اختیار ماوا کی طرف بھاگا آ رہا تھا. ماوا کو اس سے بچنے کے لیے جلدی فیصلہ لینے میں لمحہ بھی نہیں لگا. جلدی سے اپنے گیلے کپڑوں سمیت گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی. ڈرائیور، جلدی چلاؤ ورنہ میں تم پر گاڑی چلانے کے جرم میں کیس کر دوں گی. کریم نے پیچھے بیٹھے اپنے صاحب کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اگلا قدم کیا اٹھائے. باس کی آنکھوں نے یس کہا اور کریم نے گاڑی ریورس کر دی. ہان دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے رہ گیا. ماوا نے بے اختیار ٹھنڈی سانس بھری اور سیٹ سے پش لگا دی. افسردگی اس کے تاثرات سے صاف ظاہر تھی. گاڑی کے کالے شیشوں کی وجہ سے اندر بھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا. کوئی بات خواب و خیال کی جو کرو تو وقت کٹے گا. اب ہمیں موسموں کے مزاج پر کوئی اعتبار کہاں رہا. وہ اپنے ہی خیالوں کی دنیا میں محو سفر تھی. بے اختیار نظریں اپنی گود میں دھرے سفید خالی ہاتھوں پر پڑی. گمسم سی یوں ہی اٹھا کر ہاتھ اپنے دیکھے گئی، جیسے اپنی قسمت کی ستم ظریفی کا حال جانچ رہی ہو، جیسے اپنے ساتھ کی گئی مسلسل ناانصافیوں کا جواب تلاش رہی ہو. سب کچھ کھو دیا اس نے، سب کچھ. اپنا منگیتر، اپنی دوست کھو دی. کیا بچا؟ خود سے ہی پوچھے گئے سوالوں کے جواب بھلا اسے کون دیتا؟ عورت اندر سے ٹوٹ بھی جائے تو ضبط کی ڈور ایسے تھامے رکھتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. آنکھ میں آنسو آ بھی جائیں تو اندر ہی اتر جاتے ہیں، اور کوئی آنسو دیکھ بھی لے تو 100 بہانے. تھکن ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ. مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا ضبط سے. پھر بے اختیار ہی ماوا سفید گلابی مائل خالی ہاتھوں کو چہرے پہ رکھ لیا، جیسے چہرہ ڈھانپ لینے سے تصور میں چلتے واقعات چھپ جائیں گے. پھر چہرے کو ایسے پونچھ لیا جیسے کچھ دیر کا اثر مٹا دینا چاہ رہی ہو. اس کے بھیگے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جس سے پچھلی نشست گیلی ہو گئی تھی. اچانک دائیں طرف سے مضبوط مردانہ ہاتھ اس کی نظروں کے سامنے درایا، جو سفید ٹاول تھامے ہوئے تھا. ساتھ ہی ٹھہری سی بھاری مردانہ سرگوشی نما آواز. یہ لیں، پونچھ لیں، آپ ساری گیلی ہو رہی ہیں. ماوا نے چونک کر نظر کی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ واقعی دھیان نہ دے سکی کہ گاڑی جس کی ہے وہ بھی تو وہیں ہوگا. شاید اپنے پریشان کن حالات کے جنگل میں گمسم ماوا یہ محسوس کرنے سے عاجز تھی. مس ماوا، کیا آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ گاڑی میری ہے؟ علی نور شاہ نے اس کے خوبصورت بھیگے نقوش کو گھورتے کہا. یہ سچ تھا کہ وہی تھی جو زبردستی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی.
بنا جانے۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کی گاڑی گندی کر دی، بارش رکتے ہی میں آپ کی گاڑی صاف کر دوں گی۔ اس کا لہجہ شرمندگی لیے ہوئے تھا۔ ماوا کو کچھ عجیب اور افسوس محسوس ہوا، کاش وہ گاڑی میں نہ بیٹھتی۔ اس کے ہاسٹل کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ کریم، مس ماوا کو چھتری دیجیے۔ علی نور شاہ کو اچھا نہیں لگا کہ ماوا بارش میں بھیگتی جائے۔ تبھی کریم ڈرائیور کو تاکید کری۔ کریم نے جلدی سے پیسنجر سیٹ پر سے چھتری اٹھا کر ماوا کی طرف بڑھائی، جسے بنا ضد کیے ماوا نے تھاما۔ چھتری کھول کر باہر قدم نکالے، بارش کی تیز بوچھار نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک ٹھنڈی سردی کی لہر جسم کے آر پار ہوئی تو بے اختیار جھرجھری سی۔ سرد لہروں نے ماوا پر کپ کپی سی طاری کری تھی۔ وہ گاڑی کی ونڈو پر جھک آئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر علی نور حیدر شاہ، یہ کہہ کر پلٹی، تب پیچھے سے آتی بھاری آواز نے قدم جھڑ کر لیے۔ شکر گزاری کے یہ تاثرات اصلی نہیں ہیں، میں آپ کے حقیقی تاثرات جاننا چاہتا ہوں۔ پیچھے سے علی نور شاہ کی سرد آواز نے اس کے قدموں کو جیسے منجمد کر دیا۔ ماوا رک گئی۔ اس کے الفاظ مفہوم رکھتے تھے۔ ماوا کے قدم رک گئے۔ ٹیک کیئر، وہ بنا کچھ کہے لب بھینچ کر تھرتھراتی ہوئی پلٹ گئی، لیکن کچھ قدم اٹھاتے ہی بری طرح لڑکھڑائی۔ اسٹاپ دا کار، علی نور شاہ کریم پر چیخا۔ گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ علی نور شاہ نے دوسری چھتری اٹھا لی اور دروازہ کھول کر قدم باہر بڑھائے۔ 2 قدم پر ہی ماوا کو راستے میں جا لیا۔ وہ جو لڑکھڑاتی ہوئی تقریباً گرنے کو تھی، ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ علی نور شاہ کی باہوں کے گھیرے میں جکڑی گرنے سے بچ گئی۔ دل یک بیک دھڑکتے رک گیا۔ 2 مضبوط مردانہ بازوؤں کے ٹچ نے اس کے پورے وجود میں سنسنی پھیلا دی۔ نظریں اٹھی اور ملی تو دل نے موسم کے ساتھ تال چھیڑ دیا۔ ردھم سے دھڑکن کی دھڑک علی نور شاہ کے کانوں تک سنائی دی۔ بے اختیار نظریں ملی تھیں، پھر ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ ماوا کے مکھڑے پر ٹھہر گئیں، رک گئیں۔ بارش کے ننھے قطروں نے شبنمی مکھڑے پر جا بجا جیسے رنگ بھر دیے ہوں۔ منظر بہت ہی مکمل تھا۔ چہرہ ایسے تھا گویا گلاب کی ات کھلی کلی جس پر شبنم کے موتی چمک رہے ہوں۔ کیسی بے اختیاری تھی۔ علی نور شاہ کی نظروں میں ایسی بے اختیاری کا پل کبھی اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔ ماوا کو تھامنے میں اور تھامے رکھنے کا عمل بلا شبہ بے اختیاری کے زمرے میں آ رہا تھا۔ مسٹر شاہ، کپکپاتے ہونٹوں نے حیرت سے سرگوشی کی۔ وہ حیران ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھیے۔ علی نور شاہ نے بمشکل نظر ہٹا کر سرگوشی کی۔ کیوں؟ ماوا سوالیہ ہوئی۔ آپ تکلیف میں ہیں، آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے۔ کیا اس عورت کو اپنے وجود کی پرواہ نہیں؟ کیا یہ نہیں جانتی کہ وہ زخمی ہے؟ علی نور نے چڑ کر سوچا۔ ماوا نے نظر جھکا کر اپنی ٹانگوں کو دیکھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں روم میں جا کر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کیا آپ خود ڈاکٹر ہیں؟ کیا آپ خود ہی اپنے زخموں کا علاج کر لیتی ہیں؟ علی نور شاہ نے طنز کیا۔ گاڑی میں بیٹھیں۔ علی نور شاہ نے ماوا کے ہاتھوں سے چھتری لے کر بنا اس کے سمجھنے سے پہلے ماوا کو تقریباً اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ماوا کی حیرت سے چیخ نکل گئی، لیکن علی نور بنا توجہ دیے سرد تاثرات کے ساتھ یوں ہی اسے بازوؤں میں بھر کر گاڑی تک لایا۔ ماوا کے ہاتھوں سے چھتری نیچے گر گئی تھی، لیکن علی نور شاہ نے پرواہ نہیں کی۔ بیٹھیں۔ نہیں، میں ہاسپٹل نہیں چلوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، پھر مدان کو ٹیوشن بھی دینی ہے، بے اختیار وہ کہہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ اب بھی مدان شاہ کو ٹیوشن پڑھائیں گی؟ صبح تک تو آپ انکار کر چکی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ میں ماوا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ الفاظ گم ہو گئے، سہارے بہانے پیچھے رہ گئے۔ علی نور شاہ نے ہنکارا بھرا۔ کریم، تم ہاسپٹل چلو،
ڈرائیور کریم کو حکم دیا۔ ماوا گاڑی میں بیٹھی بے بسی سے اپنی رہائش کو دیکھا جو بڑی تیزی سے دور جا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں وہ اسے یوں ہی اٹھا کر آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ لایا۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے ماوا سے پوچھا، مسز شاہ، آپ کو چوٹ گھٹنے کے علاوہ اور کس جگہ آئی ہے؟ ماوا ایک پل تو ہچکچا کر رہ گئی۔ نہیں مجھے اور کہیں بھی چوٹ نہیں آئی۔ ڈاکٹر سے زیادہ وہ خود کو جھٹلا رہی تھی، حالانکہ اسے بازو اور کمر میں بھی درد محسوس ہو رہا تھا، ہاتھ بھی درد کر رہے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر نے گڑبڑا کر علی نور شاہ کو دیکھا، پھر ماوا کی طرف۔ مسز شاہ، آپ یہاں چیک اپ کے لیے آئی ہیں، پلیز تعاون کریں۔ لیڈی ڈاکٹر اسے مسز شاہ سمجھ بیٹھی تھی۔ ماوا نے چونک کر اسے دیکھا۔ علی نور شاہ اس کے پاس ہی بازو سینے پر باندھے سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ اس نے بھی ڈاکٹر کے غلط جملے کی تصحیح نہیں کی۔ جائیں جا کر مکمل چیک اپ کروائیں، اس نے ماوا کو تنبیہ کی۔ کیا؟ ماوا کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مکمل چیک اپ تو بہت مہنگا ہوگا، میں نہیں کروا سکتی، پلیز۔ ماوا نے علی نور شاہ کو ڈر سے دیکھا۔ وہ اس کے قریب جھکایا، اتنا کہ اس کی سانسوں اور مہنگے کلون کی خوشبو نے مل کر ماوا کے حواس صحیح سے بکھیرے تھے۔ آپ بہت عجیب ہیں۔ صبح آپ نے کہا آپ اپنے گریجویشن کی وجہ سے میرے بھائی کو گھر پر ٹیوشن نہیں دے سکتی، جبکہ یہ جھوٹ تھا۔ لوگوں کے چہرے سے ماوا کے جھوٹ کو پہچاننا بلا شبہ مشکل امر ہے، ہر کوئی بے ضرر نہیں ہوتا۔ وہ اس پر صاف صاف چوٹ کر گیا۔ ماوا کو یہ سن کر سانپ سونگ گیا۔ کیا وہ جان گیا تھا کہ وہ بہانہ کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ سخت بے چین ہو گئی۔ میں اس کو الفاظ نہ ملے کہ کہہ سکے کہ ہاں وہ اس سے بھاگنا چاہتی ہے، اس سے فرار چاہتی ہے، تبھی سارے بے تکے بہانے گھڑ لیے، جھوٹ پر جھوٹ بولتی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے لسٹ بنا کر نرس کو دی اور وہ نرس کے ساتھ روم سے جیسے ہی باہر آئی، نرس سے رازدارانہ پوچھا، اس سب کا بل کتنا بنے گا؟ نرس نے اسے اچھمبے سے دیکھا۔ مسز شاہ، 25,000 تک۔ یہ مجھے دو۔ اس نے بل تھاما اور علی نور شاہ کے پاس آ کر کہا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہو، سپاٹ انداز میں جواب آیا۔ دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ٹانگ میں درد نہیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ یہ نہ بتا سکی کہ وہ اتنا بل ادا نہیں کر سکتی۔ آخر ماوا خوددار جو ٹھہری، اس کی خودداری کو یہ قبول نہیں تھا کہ اس کا باس اس کے علاج پر اپنا خرچہ کرے۔ ایپیسوڈ نمبر 2 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ میری آپ سے ڈھیر ساری ریکویسٹ ہے کہ آپ ناول کو ضرور سپورٹ کریں۔ یہ ناول آپ کو دوسرے ناول سے ہٹ کر ملے گا، خاص کر کے یہ بولڈ ناول نہیں ہے، بہت ہی گھریلو سی اسٹوری ہے، لیکن ڈیفرنٹ اسٹوری ہے۔ اس میں ماوا یعنی ماوش ایک بہت ہی خوددار لڑکی ہے جو بچپن سے خود ہی حالات سے لڑتی ہوئی آئی ہے، لیکن بڑے ہو کر بھی اس کی زندگی میں آسانیاں نہیں آئی۔ کیسے وہ ان سب حالات کا اکیلے مقابلہ کرتی ہے، یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے عشق ممنوع یعنی عشق الممنوع، صرف ناولستان اردو ناول لائبریری چینل پر۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔